طارق میرا بڑا پرانا بھائیوں کی طرح تعلق ہے، ان کے جو نقطہ نظر ہے اس میں بھی بڑا وزن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو سید اکبر نوانی صاحب جیسے جو تجربہ کار سیاستدان ہیں، 1985 سے وہ اسمبلی کے ممبر چلے آ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کتنا ایک پولیٹیکل تجربہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہماری پارٹی کو استفادہ کرنا چاہیے، ان کے تجربے سے، ان کی جو باتیں ہیں اس سے. اور جس طرح بھی نوان لنگریال صاحب نے، سید اکبر نوانی صاحب نے، اور باقی جو دوست ہیں سارے، نذیر چوہان صاحب اور چیمہ صاحب اور خرم اور باقی سارے ہمارے جو دوست ہیں، جس طریقے سے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کا تعلق ہے اس کے اوپر ان کو فخر ہے، اور یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں. باقی کبھی کسی مسئلے کے اوپر، چھوٹے موٹے مسائل کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہو بھی جاتی ہے، اس میں رکھنا بھی آ جاتا ہے، اس میں تکلف بھی ہو جاتا ہے، لیکن بڑے جو معاملات ہیں اس کے اوپر یہ تمام لوگ بالکل واضح ہیں کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں اور تحریک انصاف ہماری جماعت ہے، اور اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں. تیسری بات، جہانگیر ترین صاحب کے جو معاملات ہیں جس کے اوپر پہلے بھی ہم نے بڑی واضح موقف رکھا ہے، تحریک انصاف کے اندر میں پوری طرح مجھے یہ بھی یقین ہے، نہ تو جہانگیر ترین صاحب کو یہ توقع ہے کہ عمران خان ان کے لیے کوئی اللیگل سفارش کریں گے، نہ ہی عمران خان کا یہ مزاج ہے. میرٹ کے اوپر علی ظفر صاحب کی جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ آئے گی، اس کا انتظار ہمیں بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس گروپ کو بھی ہے، اور ہمیں بھی اس کی رپورٹ کے اوپر بھی اعتبار ہے، اور ان کو بھی اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اعتبار ہے. اور وہ رپورٹ ہماری ایک انٹرنل پارٹی کی ایک جو لائن ہے اس کو طے کرے گی. جہاں تک ان کے کورٹ کیسز کا یا معاملات کا تعلق ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک قانونی معاملات ہیں، اور نہ یہ وہ کہیں گے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے، ایکسٹرا آرڈنری کسی کو کوئی ریلیف دی جائے، نہ وہ ترین صاحب اس کو مانگیں گے، اور نہ ہی اس کے اوپر عمران خان صاحب کی کوئی ایسی پالیسی ہے کہ وہ ان کو جو ہے کچھ کریں گے. ہم سب نے ایک فیملی کی طرح، ایک اکٹھے پارٹی کی طرح، جس طرح سے ہم ایک ہوتی ہے روایت اسی طرح ہی چلنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی گروپنگ کا معاملہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی آپس میں خلافات کا معاملہ نہیں ہے. ہم تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گفتگو ہے وہ ہم اس کو بیٹھ کر کے جو مسائل ہیں ذاتی یا اجتماعی ان کو ہم حل کریں گے، اور عمران خان کی قیادت میں ہم سب اکٹھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو اب وزیر اعظم صاحب نے جو یہ ٹاسک دیا ہے، عامر کیانی صاحب کو دیا ہے اور سیف نیازی صاحب کو دیا ہے، مجھے دیا ہے، کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم ایک طریقے سے، ایک پوری آرگنائزیشنل طریقے سے ان کے معاملات کے اوپر ہم کام کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی اپوزیشن کے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان کے کوئی اختلاف ہو گئے ہیں، سارے لڈیاں ڈال رہے ہیں کچھ دنوں سے. مجھے امید ہے کہ آج کے بعد وہ لڈیاں ختم ہو جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں ہے. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کا کراچی سے لے کے خیبر تک ووٹ بینک ہے. باقی ساری جماعتیں جو ہیں، پی ایم ایل این تو سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے. پاکستان میں جو 1100-1200 سیٹوں کے اوپر انتخابات ہوتے ہیں، سوائے تحریک انصاف کے کسی اور سیاسی جماعت کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر لوگ کھڑے کر سکیں. فی الحال یہ ایک ڈیپتھ اس وقت کسی وقت بے نظیر بھٹو شہید کے پاس ہوا کرتی تھی، پیپلز پارٹی کے پاس یہ طاقت ہوا کرتی تھی. اس کے بعد اگر کوئی جماعت اس وقت وفاقی جماعت کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ وفاقی جماعت ہے اور ان کا لیڈر ایک وفاقی لیڈر ہے، تو وہ عمران خان ہے. لہٰذا اتنی بڑا جو حجم ہے، پاکستان کو 20-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اگر 20-22 کروڑ لوگوں کی ایک نمائندہ جماعت کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں تو اس کا میکنزم موجود ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اس کے مطابق جو ہے وہ حل کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو معاملات ہیں وہ سارے آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے مطابق ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس میں تھوڑا سا توسیع کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ ایک تو فواد چوہی صاحب کا اور عامر کیانی صاحب کا کہ تشریف لائے وزیر اعظم صاحب کے حکم پر. تو جس طرح سے ہمارے گھر کے اندر چھوٹے موٹے گلے شکوے تو آج کلیئر ہو گئے. یہاں اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہوگی فواد چوہی صاحب سے بھی اور عامر کیانی صاحب سے بھی
کہ JKT صاحب کی جو علی ظفر صاحب نے رپورٹ بنائی ہے وہ کم از کم پبلک ضرور کریں تاکہ اس کے اندر سب کو پتہ چلے کہ وہ رپورٹ کیا ہے. جو بھی رپورٹ ہوگی ہم اس کو تن من دھن کے ساتھ قبول کریں گے. جی فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑے آرگنائز طریقے سے لگتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو حامی گروپ ہے اس کو سائڈ لائن کیا گیا ہے, ان کے تحفظات کو مارا گیا ہے, ان کے کام نہیں کیے گئے, ان کے اندر گلے شکووں کا ایک انبار لگا ہوا ہے. آپ کے ساتھ ملاقات میں بھی گلے شکوے انہوں نے کیے ہیں. کون ہے یہ PTI میں وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو ایک پولیٹیکل کرائسس دینے کی کوشش کی ہے ود ان PTI؟ دیکھیے اس میں جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اس میں ہماری جو پولیٹیکل ایک جو سیاسی رابطہ کاری تھی اور جو ایک ایڈمنسٹریٹو رابطہ کاری تھی اس کے جو میکنزم ہے اس میں خامیاں تھیں, اس کو دور کرنے کی ضرورت تھی. ہم نے بیٹھ کے اس کے اوپر بات چیت کی ہے اور انشاءاللہ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا ہے اب ہم زیادہ اس کو بہتر طریقے سے آگے لے جا سکتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ 5 وفاقی وزراء آرمی چیف کو ملے ہیں, وزیر اعظم کیوں برہم ہوئے ہیں, کیوں ناراض ہوئے اس بات؟ یہ مجھے نہیں پتا. یہ بتائیے گا آپ نے بڑی خوبصورتی سے ترین ایشو اور بلدیاتی ایشو جو ہے ان کو الگ الگ کیا, تو کیا یہ جو ارکان ہیں انہیں ترقیاتی فنڈز کا وعدہ دے کر ترقیاتی پروگرام وغیرہ نے دیے ہیں, کل پریس ریلیز بھی ایشو ہوئی ہے, کیا یہ PTI کا اپنے اس موقف سے یو ٹرن نہیں ہے, روگردانی نہیں ہے کہ ہم ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز نہیں دیں؟ کسی ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ جاری نہیں کیا جا رہا, نہ ہی وفاق میں نہ ہی صوبے میں. دیکھیے لیکن کسی علاقے کو محروم نہیں کیے جا سکتے اس بات کے اوپر. جتنا حق لیا کو ڈیولپمنٹ کا ہے, جتنا پنڈی کو ہے, جتنا لاہور کو ہے, جتنا جہلم کو ہے, چکوال کو ہے, بھکر کو ہے, فیصل آباد کو ہے, یہ تمام علاقے ہیں جن کو ترقی کرنے کا حق حاصل ہے. اب یہ جو نمائندے ہیں اگر بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں اسی لیے ان کو الیکٹ کیا گیا ہے, یہ کہنا کہ یہ مسئلے کی نہ بتائیں اپنے حلقے کا کہ مسئلہ کیا ہے, وہ تھوڑی بات جو ہے وہ غلط کہ راولپنڈی رنگ روڈ اتھارٹی میں کرپشن ثابت آئی جو ہوئی ہے. ایک اس سے قبل ہم نے دیکھا جس میں اپوزیشن کے اراکین کو گرفتار کیا گیا, انکوائریاں بعد میں ہوتی رہی, 2 سال بعد ہوئی, گرفتاریاں پہلے ہوئی. آپ نہیں سمجھتے کہ رنگ روڈ اتھارٹی میں بھی اب کرپشن کی تو رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے, اس میں بھی گرفتاریاں؟ رنگ روڈ اتھارٹی کا کیس باقی معاملات سے اس لیے مختلف ہے کہ باقی معاملات میں شہباز شریف صاحب کے دور میں آپ دیکھیے یہ جو لاہور موٹر وے ہے اس کو الائنمنٹ چینج کر کے 100 کلومیٹر یہ روڈ میں اضافہ کیا گیا تھا. کسی نے اس کی تحقیقات کی؟ کسی نے نہیں کی. یہ صرف عمران خان کا اور PTI کی حکومت ہے جہاں ان معاملات کی تحقیقات ہوتی ہیں. اور رنگ روڈ میں پیسے بچائے گئے ہیں, کبھی یہ پیسے ڈوبے نہیں ہیں, بچائے گئے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف ایک تاثر یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین کوئی NRO جو ہے وہ دیا گیا ہے ترین صاحب کو, اور یہی وجہ ہے کہ کل تک جو لوگ گولہ باری کر رہے تھے اب آپ کے ساتھ آپ نے مانگا ہے نہ ہم نے کوئی مانگا ہے, ہم نے تو دیکھیں ہمارا ہمارا بیانیہ کیا ہے کہ ہم کورٹ میں جا رہے ہیں اور اس کو فیس کریں گے, اور جو کورٹ کا اور علی ظفر کی ہم نے صرف علی ظفر ہمیں پتہ بھی انور کا مطلب نہیں پتہ, ایک ایک کر کے. اخبار میں یہ خبر ہے کہ نیب کرپشن ختم نہیں کر سکا عمران خان, یعنی کہ عمران خان 3 سالوں میں مایوس ہو گئے ہیں جس سسٹم کو وہ ٹھیک کرنے کے دعوے پر حکومت میں آئے تھے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں بات یہ ہے, یہ صرف عمران خان صاحب کی مایوسی نہیں ہے, یہ آپ ابھی بھی آپ باہر لوگوں کے ساتھ پوچھ لیں کیا وہ ہمارے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم سے یا نظام انصاف سے مطمئن ہے. اگر وہ مطمئن ہے تو آپ مجھے آ کے بتا دیں کہ وہ مطمئن ہے. وزیر اعظم ایک سیاسی لیڈر ہے, ان کا ہاتھ قوم کی نبض کے اوپر ہے اور وہ بتا رہے ہیں جو قوم کے جذبات ہیں. پہلے دن سے جو ہمارا اصل میں جو اختلاف کہہ لیں یا جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ نیب اپنے آپ کو اتنا زیادہ بڑا نہ کرے کہ وہ کسی کیس کو منطقی انجام تک نہ پہنچا سکے. ہم چاہ رہے تھے کہ نیب اپنے آپ کو مخصوص جو بڑے مقدمات ہیں جس میں لوگ پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ منطقی انجام تک پہنچے ان تک محدود کریں, ان کیسز کو ہم الٹیمیٹ جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں, وہاں سے آگے چلیں. تدافی صاحب اتنے سینئر آدمی ہیں. مطلب ہے کہ پنجاب حکومت جانتے پوچھتے ہوئے بھی تمام معاملات کے اندر انوالو رہی اور اس حد تک معاملات پہنچائے گئے کہ یہ اراکین اسمبلی الگ گروپ بنا بیٹھے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب قصور ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے, آپ دے دیں یا نعمانی صاحب دے دیں, آپ نے کہا ایک تھے, ایک ہے اور ایک رہیں گے,
جی دیکھیں بات یہ ہے، اگر گروپ سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے تو ظاہر ہے وہ تو کھانا تو اکٹھا کھا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کے اندر کوئی نئے گروپ بنانے کی بات ہے یا پارٹی بنانے کی بات ہے، وہ ایسی کوئی بات ہے۔ ایک بڑا واضح پیغام میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بڑا واضح پیغام جہانگیر ترین صاحب نے دیا، فواد بھائی، جہانگیر ترین صاحب نے ایک بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی ہیں، پی ٹی آئی ہم رہیں گے اور اس سے ہم لڑنا نہیں ہے۔ حکومت کی نوک جھوک چل رہی تھی، اس میں جلدی میں تیل کا کام بھی جو ہے وفاقی وزراء کر رہے تھے، جس میں جو ہے فیصل واڈا صاحب تھے، شاہ محمود قریشی نے بھی پہلے کہا تھا، تیتر پٹیل، نذیر چوہان صاحب بھول گئے ہو تو نہیں آپ بتا دیں، آپ نے ان سے بھی بات کی، ان سے بھی بات کی، جب ہو جائے گا ان کے ریاکشن میں وزیر نے کہا کہ ہم نے تو ریاکشن میں کیا، ہم نے بات یہ ہے، اچھا بات یہ ہے کہ جب آپ کے جذبات اوپر ہو رہے ہوتے ہیں، میڈیا بڑا ہے، مختلف باتیں آ جاتی ہیں، ان کو مختلف ایک اینگل مل جاتے ہیں، چاہے فیصل واڈا صاحب ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، چیمہ صاحب ہوں، نوانی صاحب ہوں، ہم سب فیملی کے لوگ ہیں، انشاءاللہ اس کو ریزالو کریں گے۔ کیا ایم پی ایس ایک تھانے دار کی مان ہے جو فیصل واڈا نے بات اس کو اپنی کارڈ کا پتہ ہے، ہمیں اپنی کارڈ کا پتہ ہے، ہم اپنا حقوق لینا جانتے ہیں، ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا آگے شکریہ جی، فواد بھائی، فواد بھائی چاہیے ہوتا بس نکلی نکل جائے فواد بھائی، فواد بھائی، فواد بھائی 1 منٹ واپس تھینک یو بھائی، تھینک یو۔